اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ الف لام میم حروف مقطعات ہیں، ان کے معنی اللہ تعالیٰ کی ذات کی جانتی ہے۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ایک ایسی کتاب ہے جس میں کچھ شک نہیں ہے۔ مسلمانوں، آپ نے جو دعا کی ہے مجھ سے مانگا، اللہ تعالیٰ کی ذات فرماتی ہے اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، آؤ میں تمہیں سیدھا راستہ دکھاؤں۔ اس کتاب کو پکڑو، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کے تقدس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے حال ہی نہیں فرمایا ذالک کتاب تو ہمارے پاس موجود ہے۔ ذالک تو دور کے لیے استعمال کیا، کتاب کے تقدس کو، اس کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے مالک الملک نے اللہ تعالیٰ کتاب نے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ایک ایسی کتاب ہے جس میں ذرا برابر ہے تردد نہیں ہے۔ ہم اس کا معنی شک کرتے ہیں، شک کے اس کا معنی نہیں ہوتا۔ شک عربی کا لفظ ہے، وہ شک بطور شک ہی استعمال ہوتا ہے۔ جب شک ہو تو شک، ریب اس تردد کو کہتے ہیں تو تھوڑی دیر کے لیے ذہن میں پیدا ہوا، فوراً جو کلیئر ہو گیا، مجھے پتہ نہیں، میں پوچھ رہا ہوں کہ یہ گھر اس کا ہے، فوراً بورڈ نظر آ جاتا ہے، اس ذہن میں جو تھوڑا سا تردد دور ہو گیا۔ اور میں یہ ایسی ہے، اس میں وہ بھی نہیں ہے، تردد بھی نہیں ہے کہ اس میں تھوڑا سا ریب ہے۔ لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ ان لوگ، یہاں اللہ تعالیٰ نے ھدی للمسلمین نہیں فرمایا، مالک الملک نے ھدی للمؤمنین نے فرمایا، ھدی للمتقین، ان لوگوں، وہ لوگ اس سے ہدایت لیتے ہیں جو بچنا چاہتے ہیں، جو متقین ہیں، جس کے اندر تقویٰ کی صفات ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر خود ہی فرما دیا، متقین کا پتہ ہے کون لوگ ہیں متقین، کون لوگ اللہ سے ڈرنے والے ہیں، کون لوگ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کا خوف رکھنے والے ہیں۔ فرمایا اس بات یہ ہے وہ یؤمنون بالغیب، وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کے طریقے، اس کی سارے کمالات جو اس کو بغیر دیکھے کہ جنت اور دوزخ قیامت کو مانتے ہیں۔ اللہ آمنا و صدقنا، اللہ تو نے کہا ہم اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، زبان سے بھی اقرار کرتے ہیں، دل سے بھی تصدیق کرتے ہیں، اس پر کامل ایمان رکھتے ہیں۔ جو یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، نماز جو ہے اس کے پورے ارکان کے ساتھ قائم کرتے ہیں اور اس پر قائم رہتے ہیں۔ جو نماز میں وعدہ کیا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اس پر وہ قائم رہتے ہیں۔ جو وعدہ کیا اللہ تعالیٰ سے سیدھے راستے کا، اس پر وہ قائم رہتے ہیں۔ فرما دیا کہ یقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں، نماز جو ہے پڑھنے کا حکم نہیں ہے، قائم کرنے کا۔ تو فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو اللہ کے راستے میں جو رزق میں نے ان کو دیا ہے، کہیں یہ نہ ہو کہ ہم نے اپنی حکمت سے کمایا ہے، نوکری سے کمایا ہے، یا قارون کی طرح کہ میں نے اپنی چالاکی ہوشیاری سے کمایا ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے جب اس کو وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، تو بھی لوگوں پر احسان تھا جس طرح اللہ نے تجھ پر احسان کیا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے جب دعوت دی اس کو، انہوں نے کہا یہ تو میں نے خود کمایا ہے اپنی ہوشیاری سے، اپنی حکمت سے، تو اللہ نے مجھے کہاں دیا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو سارے کے سارے جو ہے دھنس میں دھنس رہا ہے زمین میں، اور قیامت تک وہ دھنس رہے گا۔ اور اللہ تعالیٰ فرما دیا جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے، متعدد مقامات پر اللہ تعالیٰ نے اس کی تفصیل دی ہے۔ اور آخراتوں ماتا رکھو کہ یہ کھیتی تم بوجھتے ہو، یہ کھیتی جو ہے یہ تم اس کو اگاتے ہو یا ہم اگاتے ہیں؟ پھر فرمایا یہ جو بارش نازل کرتی ہیں، یہ جو ٹیمپریچر کو مینٹین رکھتی ہیں، یہ تم کرتے ہو کہ ہم کرتے ہیں؟ یہ ساری باتیں بتا کر رہا ہے سلیپنگ پارٹنر کو اللہ کی ذات ہے جن نے ساری نعمتیں دی ہیں۔ میں تم کو اللہ کے دی ہوئے دماغ کی بدولت آپ کو استعمال کرتے ہو تو یہ نعمتیں تم مل جاتی ہیں، یہ رزق میں نے تم دیا ہے، اس میں رزق کرتے ہیں۔ اور میں والذین یؤمنون بما انزل الیک، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ پر نازل ہوا اور آپ سے پہلے نازل ہوا اس پر بھی یہ لوگ ایمان رکھتے ہیں۔ ہم کسی نبی کی تعلیمات میں ذرا برابر بھی فرق نہیں کرتے، نہ ہمارا ایمان ہی نہیں ہوا۔
ولا نفرق بین احد من رسل، اللہ ہم تیرے نبیوں میں کسی میں تفریق نہیں کرتے، لا نفرق بالکل تفریق نہیں کرتے بین احد من رسل، تیرے رسولوں میں کسی کے درمیان سارے رسول جو ہیں انبیاء پر حق ہیں۔ فرما دیا یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون، اور آخرت کو یقینی جانتے ہیں کہ قیامت کا دن کیا وہ قائم ہوگا۔ میں اگر اللہ کے رسول آخری نبی نہ ہوتے تو یہاں اللہ تعالیٰ فرما دیتے وما انزل من بعدک، جو آپ کے بعد نازل ہوگا، بعد نازل ہی کچھ نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ما محمد الا رسول قد خلت من قبل رسول، صلی اللہ علیہ وسلم ایک رسول ہیں جن سے پہلے رسول گزر چکے ہیں، لیکن آپ کی تعلیمات کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ آپ کی تعلیمات ہمیشہ رہیں گی، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، پوری کائنات کے لیے۔ میں کسی ایک بستی، کسی ایک قبیلے، کسی ایک خاندان کے لیے نہیں، اور آخری جو ہے وہ نبی تمام کائنات کے لیے۔ اور آپ نے حدیث مبارکہ میں فرمایا جو آخری کی انبیاء کی ایک جو عمارت ہے، اگر آخری جو ہے وہ میں ہوں، نبوت کی عمارت میں جو عبادت اللہ تعالیٰ نے قائم کی ہے، اس کی آخری میں دوسری ایک آپ نے فرمایا میں آخری نبی ہوں اور تم آخری امت ہوں۔ اور اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبی جی، وہ نبیوں کو جو ہے اس پر مہر تصدیق لگا دینے والے، اس کے بعد کوئی نبی نہیں ہوتا۔ جتنے بھی انبیاء جو ہے بعد میں انہوں نے دعویٰ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اب کذاب تھے صحابہ کرام نے، جس پر اجماع صحابہ ہے ان کے ساتھ جنگیں کری ہیں، کذاب ہو، طلحہ ہو، وہ جو ہے اسود عنسی ہو، تو کوئی بھی ہو، ان کے شجاع بن حارث ہو، جنگ کیا ان کو، قلع کما کیا ان کو، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ اس کے بعد جو ہے قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ انبیاء کا سلسلہ چونکہ میں نے ختم کر دیا، فرما دیا پوری کی پوری امت مسلمان جو ہے، فرما دیا کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم سب کے سب جو ہے بہترین امت کے افراد ہو۔ کس لیے کہ انبیاء کا سلسلہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے اپنی حکمت سے ختم کر دیا میرے اور آپ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ فرما دیا اب تم یہ جو کام انبیاء نے کرنا ہے تم نے کرنا ہے، تأمرون بالمعروف وتؤمنون باللہ، نیک اعمال کی ترغیب دینی ہے، برے اعمال سے بچنا ہے، قرآن پاک کی تعلیمات عام کرنی ہے، حدیث مبارکہ کی تعلیمات کا عام کرنی ہے۔ صحابہ کرام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات جو ہے وہ لکھی ہے، نوٹ کی ہے، حدیث مبارکہ بھی اسی طرح واجب ہے، اسی طرح محفوظ ہے۔ جس طریقے سے بہت لوگوں نے جو اپنی کی اسماء و رجال کا علم اللہ تعالیٰ نے دے دیا، صحابہ کرام کو، تابعین کو، تبع تابعین کو، انہوں نے جو حدیث مبارکہ جو معیار پر پوری نہیں کرتی تھی، جو کامل ضبط کے حامل جو لکھنے والے نہیں تھے، ان کے حدیثیں رد کر دیے ہیں، تواتر کے ساتھ جو حدیثیں تھی وہ لی ہے آپ نے، جن کی سند حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی ہے، اور یہ باقاعدہ سلسلے ہے کہ فلاں نے فلاں سے سنا، فلاں نے فلاں سے سنا، آخر تک صحابی پر یا تذکرہ پھر حضور تک جو ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے علم کو جو ہے محفوظ کر دیا ہے قیامت تک کے لیے، اور اس لیے فرما دیا اور غیر مسلم مستقیم غیر مسلم بھی یہ انکار نہیں کر سکتے، یہ قرآن منوان وہ نہیں ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے، سب مانتے ہیں اس کو، اپنے تعصب کے باوجود مانتے ہیں کہ اس میں زبر زیر کی نہیں ہو سکتی، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ، اس کا جمع کرنا، اس کا پھیلانا، اس کا پڑھنا انہوں نے فرمایا میرے ذمہ ہے۔ کیسے کمپیوٹر آ جائے، کیسے اتنی بڑی کتاب اللہ نے ذہن میں بتا دی، اور فرما دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لا تحرک به لسانک لتعجل به، کہ اپنی بار بار بھی آپ اس کو زبان اتھر کو تحریک نہ دیں، اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ، اس کا جمع کرنا جو ہے ہمارے ذمہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری کی ساری ترتیب جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کی وساطت سے فرمائی، اسی طریقے سے آج بھی ہمارے پاس اسی طریقے سے محفوظ ہے، اور کسی کی ضرورت نہیں ہو سکتی وہ ہزاروں حفاظ کرام کو شہید کرتے، وہ کمپیوٹروں کو تباہ کرتے، وہ لوگوں کے ذہن سے نہیں نکال سکتا۔ قرآن پاک کی کتابیں میں ہیں جس طریقے سے وقت نصر نے قرآن کے نسخے ظاہر کر دیے، نعوذ باللہ اگر وہ کچھ بھی کر لے، ہاں
کتنے مسلمان اربوں کی تعداد میں کروڑوں لوگ جو ہیں وہ حافظ ہوں گے قرآن پاک کے، اور اللہ تعالیٰ نے چھوٹی سی کتاب یاد نہیں ہوگی، اتنی بڑی کتاب جو ہے اس کا یاد کرنا جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی بولتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرا دیتا ہے تو وہ دنیا سے میں، اور ویسے ہی یوں جو ایک لفظ جو ہے آگے پیچھے ہوا حفاظ کرام کو فرق ایسے نہیں کیسے ہے لگ ہمارا یاد کہ آج ہمارا کا پڑتا ہے دوسرے بارے میں اس سے مشاہدے آتے ہیں، لیکن فوراً جو ہے حفاظ کرام کو پتہ چل جاتا ہے کہ اللہ نے فرمایا ان علینا جمع، اس کا جمع کرانا اس کا کرانا ہمارے ذمہ ہے، تو اللہ تعالیٰ نے پھیلا دیا آج ہمارے پاس کس طریقے سے محفوظ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہ جو متقین ہیں ان کو ہمارے دل کے اندر تقویٰ ہوتا ہے، قرآن کے سنوں میں محفوظ ہوتا ہے، واقعے میں بتاتے ہیں ہمارے وہی لوگ ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف ہدایت والے ہیں، وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ دعا اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت پر نصیب فرمائے، قرآن فلاح نصیب فرمائے، اور تقویٰ ہمارے اندر بھی موجود ہو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا۔ تو یہ متقین کی صفات ہے، یہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے اندر جو پیدا کرتے ہیں۔ صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی